چینل داستان گو کی طرف سے تمام سامعین و حاضرین کو السلام علیکم۔ امید ہے آپ سب خیر و عافیت سے ہوں گے۔ آج کی داستان اس دور جاہلیت کے بارے میں ہے جو بعثت نبوی سے پہلے تھا۔ تو لیجئے داستان حاضر ہے۔ دین ابراہیمی عرب میں زیادہ نہیں ٹھہرا، پورے ملک میں پھر بت پرستی پھیل گئی۔ لوگ خدا کے ساتھ بتوں کو بھی پوجنے لگے اور ان کو خدا تک پہنچنے کا وسیلہ سمجھنے لگے۔ ان کا عقیدہ تھا کہ یہ خدا کے ساجی اور ہمارے سفارشی ہیں، یہی حاجت روا اور مشکل کشاں ہیں۔ چنانچہ وہ مصیبتوں میں انہی کو پکارتے، فریادیں بھی انہی سے کرتے اور مرادیں بھی انہی سے مانگتے۔ اسی لیے قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے، ہم ان بتوں کو صرف اس لیے پوجتے ہیں کہ ہم کو خدا سے قریب کر دیں۔ یہ سورۃ الزمر ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام تو خالص توحید کے داعی تھے اور شرک و بت پرستی سے بیزار تھے، لیکن یہ لوگ ان کو بالکل بھول ہی گئے اور مورتیوں کے پجاری بن گئے۔ لیکن ایسا ایک دم نہیں ہوا، اس میں بھی ایک زمانہ لگا۔ نہ جانے کتنی صدیاں بیت گئیں اور نہ جانے کتنے نسلیں گزر گئیں، تب کہیں جا کر شرک کے پیر جمے۔ سوال یہ ہے کہ یہ شرک آیا کہاں سے؟ بت پرستی کو فروغ کیسے ہوا؟ عرب میں بت پرستی کا بانی عمرو بن لوہی تھا، لیکن اس کے علاوہ بھی ایک بات تھی کہ ابراہیم علیہ السلام اور اسماعیل علیہ السلام سے عربوں کو بے انتہا عقیدت تھی، اور کعبہ چونکہ ان دونوں کی تعمیر تھی اس لیے ان کو کعبہ سے بھی بڑی محبت تھی۔ پھر یہ محبت اسی تک محدود نہ رہی، اس کے ارد گرد جتنے پتھر تھے وہ بھی ان کے نزدیک بہت محبوب اور متبرک بن گئے۔ اب اگر وہ مکہ سے باہر جاتے، چاہے روزگار کے لیے چاہے کاروبار کے لیے، تو وہاں کا ایک پتھر بھی ساتھ لے جاتے۔ ان کا خیال تھا کہ اس سے سفر میں برکت ہوگی اور مقصد میں کامیابی۔ اس پر بھی بس نہ تھا، جو لوگ مکہ سے دور رہتے وہ بھی کعبہ کے پاس سے پتھر اٹھا اٹھا کر لے گئے اور اپنے یہاں نصب کر لیے، اور اب وہ کعبہ کی طرح ان کا طواف کرتے اور حجر اسود کی طرح ان کو بوسہ دیتے تھے۔ وہ عقیدہ جس کے خلاف ابراہیم علیہ السلام نے پیہم جہاد کیا تھا، عرب میں پھر لوٹ آیا۔ دوسرے مذاہب بھی عرب میں فروغ پا رہے تھے۔ مختلف قبائل الگ الگ چیزوں کی پرستش کرتے۔ یمن کا قبیلہ حمیر آفتاب پرست تھا، کنانا چاند کو پوجتے تھے۔ اسی طرح کئی قبیلے مشتری کی پرستش کرتے تھے۔ ان کے مشہور بتوں میں لات، منات، عزا، ود، سوا، یقوز اور لعوق شامل تھے۔ سب سے بڑا بت حبل کعبے کی چھت پر نصب تھا۔ قریش لڑائیوں میں اس کی جے پکارتے تھے۔ وہاں ایک اور قوم آباد تھی جو ستاروں کی پرستش کرتی تھی، ان کو سابی کہا جاتا ہے۔ یہ قوم فرشتوں کو اللہ کی بیٹیاں تصور کرتے ہیں، نعوذ باللہ۔ یہ عقیدہ اس طرح پرورش پایا کہ آتش فشاں پہاڑ جب پھٹتے تو لاوے کی شکل میں جو پتھر نکلتے، ان کے بارے میں تصور تھا کہ یہ ٹوٹے ہوئے تارے ہیں جو آسمان سے زمین میں آ گئے ہیں، اور یہیں سے وہ پھر پتھر مقدس سمجھے جانے لگے، اور یہ قومیں ستاروں کی عظمت کی قائل ہو گئیں۔ ظہور اسلام سے قبل عربوں کی مذہبی اور اخلاقی حالت بہت زوال پذیر تھی۔ بت پرستی نے رفتہ رفتہ بہت سی برائیاں پیدا کر دی تھیں۔ جانوروں سے گزر کر انسانوں کی قربانیاں بتوں پر چڑھائی جانے لگیں۔ بحیرہ، صائبہ، حام کے نام سے سانڈ چھوڑے جاتے تھے۔ جو قربانیاں کعبے کے سامنے ہوتیں ان کا خون کعبے کی دیوار پر ملا جاتا۔ بتوں کے سامنے شگن کے تیر رہتے تھے، ان میں سے ایک پر ہاں اور ایک پر نہ لکھا ہوتا۔ یہ سارے قبیح کام
پجاری کرتے۔ خانہ کعبہ میں 360 بت تھے جن کی جڑ سن 8 ہجری میں فتح مکہ کے وقت ہمیشہ کے لیے کٹ گئی۔ کہانت ایک سخت بلا تھی جو پورے عرب میں پھیلی ہوئی تھی۔ اس دور میں کئی کاہن ہوتے تھے جو مستقبل کی پیشن گوئی کرتے تھے۔ ہر کاہن کے ساتھ ایک جن ہوتا تھا جو آسمانوں سے خبریں لا کر دیتا تھا۔ یہ خبریں کبھی سچی اور کبھی جھوٹی نکلتی تھیں۔ ان تمام روحانی بیماریوں کے ساتھ اوہام پرستی بھی ان میں موجود تھی۔ ان کی اوہام پرستی کی چند مثالیں یہ ہیں: سانپ کو قتل نہیں کرتے، مرنے کے بعد روح ایک پرندہ بن کر اڑ جاتی ہے، بکری کے ہاں اگر نر بچہ پیدا ہو تو اسے بت پر چڑھا دیتے، اونٹنی جب 10 بچے پیدا کر لیتی تو اسے آزاد چھوڑ دیتے، کسی شخص کے پاس اگر 1000 اونٹ ہو جاتے تو اس میں سے ایک کی آنکھ پھوڑ دیتے کہ نظر نہ لگ جائے، کبھی قحط پڑتا تو بھیڑ یا دمبے کی دم میں گھاس پھوس باندھ کر آگ لگا دیتے اور سمجھتے کہ اس سے بارش برس پڑے گی۔ سفر میں جاتے وقت کسی درخت سے ڈورا وغیرہ باندھ دیتے، واپس آ کر دیکھتے اگر گرہ کھل گئی ہے تو سمجھتے کہ ان کی بیوی بدکار ہے، اور اگر سفر کے دوران راستہ بھول جائیں تو کپڑے الٹ کر پہن لیتے تاکہ راستہ مل جائے۔ پستی کا یہ حال تھا کہ چھوٹی چھوٹی باتوں پر ایک دوسرے سے برسرے پیکار رہتے اور ان لڑائیوں کا سلسلہ برسوں تک قائم رہتا۔ گھڑ دوڑ کے مقابلوں میں چھوٹی موٹی بے ضابطگیوں کی وجہ سے 2 قبیلوں میں 40 سال تک خون ریزی ہوتی رہی۔ اوس و خزرج کی لڑائیاں اسی سلسلے کی ایک کڑی تھی۔ ایام فجار کا نام بھی قریش کی لڑائیوں کا ایک سلسلہ ہے۔ اسی طرح لڑنا مرنا اور مار ڈالنا جاہلیت کا شرف اور قبیلے کی آن سمجھی جاتی تھی۔ اس خون آشامی کا ذوق ان کی فطرت ثانیہ بن گئی تھی۔ شراب جو ام القبائث ہے، عربوں میں اس کا پینا عام تھا، جو فسق و فجور، مظالم اور بدکاری کی وجہ تھی۔ ہر گھر ایک میکدہ تھا۔ اسی خمار میں زندہ اونٹنی کی کوہان کاٹ دیتے اور اس چربی سے کباب بنا کر کھاتے۔ شراب خوری کے ساتھ عربوں میں قمار بازی اور سود خوری کا بھی عام رواج تھا۔ اسی لیے قمار بازی کی مجلسوں میں شریک نہ ہونا معیوب سمجھا جاتا تھا اور انہیں نہایت بخیل سمجھا جاتا جو اس میں شرکت نہ کرتے۔ انہی قمار بازی میں لوگ مال و دولت کھو دینے کے بعد بیوی بچوں پر بھی بازی لگا دیتے تھے۔ سود پر لین دین عام تھی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چچا عباس بن عبد المطلب کا وسیع پیمانے پر پھیلا ہوا کاروبار تھا جو سود پر مبنی تھا، لیکن حجۃ الوداع میں سود کی حرمت کا اعلان ہوا تو سب سے پہلے حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سود کو باطل قرار دیا گیا۔ جیسا کہ ہمیں پتہ ہے کہ عرب صحرا نشین قوم تھی، ان کے پاس پانی کی قلت تھی جس کی وجہ سے کھیتی باڑی یا کوئی اور کارآمد روزگار کی گنجائش نہ تھی، لہٰذا انہوں نے لوٹ مار، رہزنی اور غارت گیری کو اپنا مشغلہ بنا لیا۔ اسی لیے تاجروں کے قافلے بغیر کسی بھاری انعام کے کسی میدان سے بسلامت گزر نہیں سکتے تھے۔ شرم و حیا کا وجود تک نہ تھا۔ لوگ بغیر لباس کعبۃ اللہ کا طواف کرتے۔ عورتوں کی حالت نہایت خراب تھی۔ چھوٹے بچے اور عورتوں کا ترکے میں کوئی حصہ نہیں ہوتا تھا۔ عرب کا قول تھا کہ میراث اسی کا حق ہے جو تلوار پکڑ سکتا ہے۔ نکاح کی کوئی حد نہ تھی۔ طلاق یا بیوگی کی صورت میں کوئی عدت نہ تھی۔ باپ مر جانے کی صورت میں سوتیلی ماں تصرف میں آ جاتی۔ پیدا ہوتے ہی لڑکیوں کو زندہ دفن کر دیا جاتا۔ حلال و حرام کی کوئی تمیز نہ تھی۔
ہر چیز کھا لیتے، حشرات الارض ان کی عام غذا تھی۔ چھپکلی کھا جاتے، جمع ہوا خون، مردہ جانور، حتیٰ کہ گدھے کا گوشت بھی کھا جاتے۔ لیکن ان تمام برائیوں کے باوجود اہل عرب میں چند مخصوص خوبیاں تھیں جن کی بنا پر وہ نبوت اور رسالت کے اہل سمجھے گئے، اور اللہ تعالیٰ نے انہیں یہ قلت خاص نوازی۔ عرب طبعی طور پر آزاد لوگ تھے، وہ کسی کی محکومی برداشت نہیں کر سکتے تھے۔ بخت نصر نے بنی اسرائیل کو غلامی کا طوق پہنایا، مگر عرب کی طرف آنکھ اٹھا کر بھی نہ دیکھا۔ ایران اور روم اپنے وقت کی بڑی قوتیں تھیں، مگر عربوں کی طرف بڑھنے سے قاصر رہیں۔ ابرہہ ہاتھیوں کے لشکر سمیت خانہ کعبہ پر ٹوٹ پڑا، لیکن ناکام و نامراد لوٹا۔ اس کی بڑی وجہ عربوں کی شجاعت اور بہادری تھی۔ یہ لوگ بے خوف و خطر بڑے بڑے خطروں میں کود جاتے، جس کی ایک مثال قیصر و کسریٰ کا چیلنج ہے، جس میں عرب کامیاب ہوئے۔ عربوں کی بہت سی خصوصیات میں مہمان نوازی، کھانا کھلانا اور پریشان حال کو پناہ دینا شامل ہیں۔ اسی لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جد امجد ہاشم غریب پرور اور درد مند انسان تھے، چنانچہ حاجیوں کے لیے کھانے کا انتظام کرتے، ان کی ہر ضرورت کا خیال رکھتے۔ ایک بار کا واقعہ ہے کہ مکہ میں زبردست قحط پڑا۔ ہاشم نے اس موقع پر شوربے میں روٹیاں چورا کیں اور لوگوں کو کھلائیں۔ اس وقت سے ان کا نام ہاشم پڑ گیا۔ حشم کے معنی ہیں چورا کرنا، اور ہاشم کے معنی ہوئے چورا کرنے والا۔ عرب میں راستے غیر محفوظ تھے، ہر جگہ لوٹ مار مچی ہوئی تھی۔ ہاشم نے اس کے پیش نظر دورہ کیا اور مختلف قبیلوں میں جا جا کر ان سے معاہدہ کیا کہ قریش کا کوئی قافلہ گزرے تو اس کو وہ نقصان نہ پہنچائیں۔ اس احسان کے بدلے میں قریشی قافلے ان قبیلوں میں خود جائیں گے، ان کی ضرورت کی چیزیں لے کر جائیں گے اور ان سے خرید و فروخت کریں گے۔ یہی وجہ ہے کہ عرب میں اگرچہ غارت گری کا بازار گرم تھا، مگر قریش کا قافلہ ہمیشہ محفوظ رہا۔ ساتھ ہی وہ بہت پرجوش اور حق گو تھے، اسی لیے قریش اور دیگر اہل عرب مسلمانوں کے کھلے دشمن یا کھلے دوست تھے۔ ظاہری جہالت اور ناخواندگی کے باوجود اللہ تعالیٰ نے عربوں کو عقل و دانش کا عطیہ دیا تھا، جس کی مثال 4 خلفائے راشدین حضرت طلحہ، حضرت زبیر اور حضرت ابو عبیدہ بن جرح رضی اللہ تعالیٰ عنہم ہیں۔ عربوں کا ذہن اور حافظہ تیز تھا، وہ کتابوں کے اوراق پر بھروسہ کرنے کی بجائے خود اپنے دل و دماغ پر بھروسہ کرتے تھے۔ ان کی اسی قوت کا یہ فیض تھا کہ آگے چل کر انہوں نے بغیر تحریر کے قرآن پاک کو پورا یاد رکھا، جسے حفظ کہا جاتا ہے۔ یہ لوگ شروع ہی سے فیاض اور مساوات پسند تھے۔ انہی اوصاف کو دیکھ کر اللہ تعالیٰ نے اپنے آخری دین کی اشاعت اور حفاظت کے لیے اس قوم کا انتخاب کیا۔ عرب کی سرزمین اسی ظلمت میں تھی کہ صبح سعادت نمودار ہوئی اور خورشید نبوت یہیں سے طلوع ہوا۔ کچھ ہی عرصے میں دنیا کا ذرہ ذرہ سورج کی کرنوں سے پر نور ہو گیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت باسعادت یہیں ہوئی، اور اسی قوم کو رب تعالیٰ نے عزت اور حکمت کا تاج پہنایا۔ سامعین، اگر آپ کو ہماری یہ معلومات جو ہم نے آپ کو فراہم کی ہیں اچھی لگی ہوں تو ہمارے چینل داستان گو کو سبسکرائب کریں، ہمارے ویڈیو کو لائک اور شیئر کریں، اور سامنے لگے بیل آئیکن کو کلک کریں۔ شکریہ۔